آپ بہت مشہور ہیں جی، راوی چینی لکھتا ہے. یہ راوی کیا ہے؟ لیکن نون لیگ کا کوئی اسکینڈل وغیرہ بھی کیا کبھی یا کریں گے اگر کبھی آئے گا تو؟ کس حوالے سے؟ کرپشن کا اسکینڈل ہو کسی کا، کوئی چیز بسم اللہ کر کے کروں گا. اب اچھا راوی آپ یہ بتائیں آپ مجھے کہ عمران خان صاحب سے آپ کا کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ کئی 100 ملاقات ہیں. کیا آپ کا مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے میں ساتھ؟ بہت بڑا فین تھا عمران خان کا. ان کو اگر آج موقع ملے تو وہ 5 منٹ نہ لگائے اور یہاں سے بھاگ جائے. آپ کی خبر ہے راوی بتائیں. دیکھیں مجھے تو یعنی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں آ رہے. السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان صحافی جو ابھرتے ہوئے صحافی ہیں وہ مہمان ہیں، اور بڑا ملکی سیاست میں انہوں نے نام بنایا، صحافت میں نام بنایا، اور ایک ٹرم متعارف کروائی ہے راوی جو ہے ان کا چین ہی چین لکھتا ہے. یہ راوی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور راوی ہے. آج ہم ان سے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. حسن ایوب جو ہے وہ ARY کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کی خبریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پکی ہوتی ہیں. ایک نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہوتی تھی، اب حسن ایوب صاحب کا راوی ہے اور اس کی خبر کبھی باؤنس نہیں ہوتی. مطلب شاذ و نادر ہی کبھی باؤنس ہوئی ہے، اور بہت اس وجہ سے مشہور ہے ان کی ایک ٹویٹ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار خبر ہوگی اس کے اندر. تو ہم آپ کو متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ حسن ایوب ہیں کون اور کیسے صحافت میں آئے اور ان کا راوی اتنا پکا کیوں ہے. تو حسن ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اپنے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے آپ کا کیریئر شروع ہوا؟ کیریئر سے پہلے آپ نے پڑھائی وغیرہ کی، پھر آپ کیریئر کی طرف آئے. ارادہ تھا شروع سے ہی کہ صحافی بنیں گے؟ کیسے؟ جی میں نے بیچلرز کیا، تو بیچلرز کرنے کے بعد جب میں واپس پاکستان آیا، بیچلرز یعنی باہر سے کیا آپ نے؟ ہاں UK سے کیا؟ جی UK سے کیا. جب پاکستان واپس آیا تو میں نے کہا کہ اپنی فیلڈ میں کروں، جاب کروں. میرا جو پاتھ تھا وہ موبائل انٹرنیٹ کمیونیکیشن تھا، تو یہ وائس اوور IP وغیرہ جو ہے اس کے اوپر ہی آگے مستقبل نظر آ رہا تھا. آپ چاہتے تو سائنسدان بھی بن سکتے پام ٹاپس کا نہیں، ٹیلی کمیونیکیشن میں جاب ہونی تھی. تو میرے والد صاحب کو ہارٹ کا پرابلم تھا، مرحوم وہ فوت ہو گئے ہیں، اور کارڈک اریسٹ ان کے ہی پاسڈ اوے لاسٹ ایئر 14 اگست کو ان کا انتقال ہوا. تو والد صاحب کے لیے ہم جو ہے نا وہ جو اینجیوگرافی کے لیے ہم پیمس میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب تھے جن سے وہ علاج کراتے تھے پہلے، تو وہاں پر ویٹ کر رہے تھے. تو وہ پھر ایک یو فون کے بھی کوئی بڑے جو ہے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بیٹھے مجھ سے گپ شپ لگاتے رہے. تو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی میں ریسنٹلی پہنچا ہوں تو بس وہ جاب تو میں نے کرنی ہے، ظاہری بات ہے. اچھا میرے والد صاحب اس ٹائم چپ کر کے خاموشی سے سنتے رہے، کرتے رہے. تو وہ جب صاحب ان کی باری ہم سے پہلے تھی، وہ چلے گئے اندر، تو وہ بعد میں جو مجھے کارڈ دیا تو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں یہ کوئی نوکری ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا نوکری ہے، فیلڈ میں میں نے ایجوکیشن بھی کی. انہوں نے کہا بیٹا پڑھ آپ نے لیا اپنی مرضی سے، تو آپ کا پروفیشن جو ہے نا وہ چوز کروں گا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی 2 ہی آپ کے پاس چوائسیز ہیں، یا آپ کر لیتے پہلے لاء، آپ نے لاء کیا نہیں تو آپ وکیل بن جاتے. اب وکالت نہیں کی، اب ایک آپشن آپ کے لیے CSS کر لیں، دوسرا آپ جو ہے وہ صحافت کر لیں. تو میں نے کہا جی میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ صحافت میں اور نہ CSS میں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ بھائی ان دونوں میں سے ایک چوز کر لو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. پھر کچھ عرصے بعد مجھے بلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ میرے بڑے دوست ہیں بیوروکریٹس وغیرہ، ایڈیشنل ایک IG صاحب میں ریٹائر ہو گئے ہیں، چودھری طلعت محمود طارق، وہ پنڈی میں SSP اور DIG بھی رہے ہیں. والد صاحب کا بڑا قریبی تعلق تھا، ہمارا کئی سالوں سے تعلق تھا. تو ان کو کہا تو وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے جو ہماری سروس تھی پولیس سروس، وہ ایک مطلب اچھی نوکری تھی، لیکن اب جو ہے وہ پولیس سروس جو ہے حکمرانوں کی نوکری ہے ایکچولی. تو وہ بھی بڑے ڈسہارٹ تھے. تو وہ والد صاحب بھی تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار یہ پھر سفارشیں کرانی اور پھر پوسٹنگ لینے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر چوائس جو تھی 2 میں سے پھر ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی آپ نے شارٹ لسٹنگ ہوگی جی. پہلے اصل میں ان کی خواہش تھی میں لاء کروں، میں نے لاء نہیں کیا، میرا انٹرسٹ نہیں تھا. میں نے کہا کیا وکیل بنوں. تو پھر وہ انہوں نے واپس اس چیز کو ریورس کر کے لیا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک ہی آپشن دیا کہ آپ نے کرنی ہے صحافت. والد صاحب کے مرحوم والد صاحب کے دوست ہیں راولپنڈی میں، ان کا وہاں پر کوئی تعلیمی ادارے ہیں 4-5، راولپنڈی کالج آف کامرس اور جناح انسٹیٹیوٹ، راحت مسعود قدوسی نام ہے ان کا. ان کی بہت دوستی تھی سلیم بخاری صاحب سے. سلیم بخاری صاحب پہلے تو گروپ ایڈیٹر رہے دی نیوز گروپ کے اور کس کے. تو انہوں نے وہاں پر میری ان سے ملاقات کرائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جی اس کو آپ نے صحافت میں لے کر آنا ہے. اب میں کہوں یا اللہ کی طرف پھنس گیا، یہ تو میں نے جان چھوڑنی ہے. وہ کوئی وطین والوں کا کوئی اخبار آیا تھا دا نیشنل کے نام سے، کوئی لاہور میں. تو بخاری صاحب نے کہا جی سلیم بخاری صاحب نے کہ جی آپ اس کو جو ہے نا نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ جو بھی انہوں نے کہا تھا، دبئی کا اخبار تھا، دبئی کا ابو دھابی والوں کا اخبار تھا. انہوں نے کہا جی اس کو بھجوا دیں لاہور. تو یہ لاہور میرے پاس جو ہے نا اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا اور میں اس کو کام کروں گا، صحافی بناؤں گا.
بڑا پریشان. میں نے کہا یار یہ کس عذاب میں پھنسی ہوں. اچھا میں نے ٹالنے کے لیے والد صاحب کو میں گیا نیوز 1 میں. میں نے دیکھا کہ میں نے کہا جی کہاں پر جا کر میں ایسی جگہ انٹرنشپ کر لوں جہاں کے والد صاحب کو میں پورا بھی کر دوں اور اپنا کام بھی بیچ میں کچھ عرصے بعد گزر جاؤں گا. آپ کی عمر بھی کم ہوتی ہے تو آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی. اب والد جو سوچ رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ بڑی صحیح چیز سوچ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے میں بھی انہوں نے کچھ چیز دیکھی تھی تو میں نے والد صاحب کی جو ہے وہ بات ان کو ٹالنے کے لیے میں نے انٹرنشپ کر لی. بس انٹرنشپ میں ہی یہاں سرائن بوکڑا کا سی ڈی کا ایک اسکینڈل تھا 500 کچھ پلاٹس کا, وہ میں نے بریک کر دیا. سٹی رپورٹر سٹی نا رپورٹر نہیں تھا, انٹرن تھا. وہ انٹرن پر انہوں نے میرا پروگرام کروا دیا کہ اتنا اچھی بڑی سٹوری تھی نا, چھوٹی سٹوری تو نہیں تھی. پروگرام میں بلا لیا. 500 کچھ پلاٹ کا اسکینڈل آج بھی اسلام آباد کا کوئی بندہ لے آئے تو وہ بہت بڑا اسکینڈل ظاہر ہے. تو کیونکہ بیسکلی یہ اسکینڈل کیا نکالا تھا میں نے, فائنل اینڈ ففتھ جو سروے تھا اس میں جو بلٹ اپ پراپرٹی کے اگینسٹ جو ایوارڈ تھا تو اس میں جو لاسٹ مثال کے طور پہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 6/4 آخری مکان نمبر ہے, تو جو ایوارڈ ہوا وہ 6/12 تک جا رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہر چیز میں اس طرح وہ لسٹیں نکالتے گئے. ففتھ اینڈ فائنل سروے الگ اور جو ایوارڈ ہوا ہے وہ الگ. تو بس وہی میں نے پکڑ لیا تو وہ اوبویسلی ایویڈنس آ گیا, ود ایویڈنس ود ڈاکومنٹ میں نے وہ خبر بریک کر دی. تو اس کے بعد مجھے بھی انٹرسٹ ہو گیا اور پھر جب کالز آئی لوگوں کی کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا, اپریسیشن ملی, یہ وہ اپریسیشن پاور فیل ہوتی ہے, پاور فیل ہوئی. پھر میرا انہوں نے 15 منٹ کا ایک پروگرام کرایا. اچھا. تو میرے پاس تو اس کمیونیکیشن سکلز اتنے نہیں تھے تو ایک صاحب کو ساتھ بٹھایا. اچھا. وہ صاحب بٹھا کر وہ صاحب مجھ سے سوال کرتے رہے, میں بیان کرتا رہا اور وہ چیزیں ہوگی اور وہ پوری چیز, دیٹس ہاؤ آئی بیکم جرنلسٹ. پھر کیا کیا, اور نیوز 1 کے بعد کدھر گئے تھے آپ صحافت میں؟ نیوز 1 پھر میں رہا وہاں پر, پھر انہوں نے مجھے آن بورڈ لے لیا, پھر میں نے رپورٹنگ شروع کر دی. پھر وہ کئی دفعہ مجھے پروگرام میں بٹھا دیتے تھے. پھر مطلب چھوٹے چینل میں کون سی بیس کرتے تھے پہلے؟ پارلیمنٹ کرتا تھا جی. پارلیمنٹ میں جیسے پارلیمنٹ کا پیکیج کرتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر جس سے ہوتا تھا. پھر میں وہاں سے دنیا ٹیلی ویژن میں چلا گیا. اچھا. دنیا ٹیلی ویژن میں بھی یہی کرتا رہا, انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, تقریباً 5-5.5 سال. اچھا. دنیا ٹیلی ویژن میں صحافت آپ نے شروع کی ہے 2007 میں, 7-8 میں جی. اوکے. تو بیچ میں گیپ بھی رہا نا, نیوز 1 سے اور دنیا کے بیچ میں نے گیپ کیا تھا. اچھا. تو وہ میں خود ہی بھاگنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا چھوڑو اس کام کو, کیا کروں. والد صاحب خوش ہو گئے آپ سے کہ بس چلیں صحافت میں لگ گیا ہے بندہ؟ جی والد صاحب تو بہت خوش تھے. یعنی وہ لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ حامد میر صاحب جس دن ملنے کے لیے گھر آئے, ویسے مطلب میں نے کہا تھا میرے والد صاحب ملنا چاہ رہے ہیں, تو میں نے کہا ناشتے پر آپ آ جائیں. تو جب وہ ملے تو انہوں نے پھر تعریفیں کی میری, تو والد صاحب بھی میرے بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ واقعی صحیح کام لگا ہے. اچھا, پھر آپ اے آر وائی چلے گئے, اور اے آر وائی میں کب سے ہیں آپ؟ اے آر وائی میں 2017 یا 18 سے ہوں. اچھا. وہاں پہ پھر آپ نے ساری بیٹس اور یہ میں دیکھیں میں نے اس سے پہلے دنیا ٹیلی ویژن کے لیے میں ایسا جسے کہتے ہیں نا سادہ زبان میں سٹپنی رپورٹر جاتے تھے. محمد کامران صاحب کے ساتھ چلے گئے, کوئی ہائی پروفائل کیسز ہو گیا, گیلانی صاحب کا کیس آ گیا, یا اس طرح کے مقدمات جو ہے نا ہائی پروفائل میں جاتا تھا. یا آخری ایام تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے, تو اس میں وہاں پر جو ہے وہ لمبی ہیئرنگ ہوتی تھی تو وہ بیٹھتے تھے اہم مقدمات, جیسے 18ویں ترمیم والا مقدمہ ہو گیا. تو یہ کرتا تو رہا تھا. تو صابر شاکر صاحب واز کائنڈ انف, وہ ایک شادی پہ مجھے ملے, گپ شپ لگی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا جی آپ آئیں, اور آپ کو میں جو ہے نا وہ عاصم رانا صاحب جو ہے وہ ہم ٹی وی کے بیورو چیف چلے گئے تھے, تو وہ اور راشد حبیب صاحب یہ 2 لوگ کر رہے تھے سپریم کورٹ کرتے تھے. تو میں پھر وہاں پر چلا گیا. اچھا, جب میں نے ان کو بولا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آئی واز ویری ہیپی. میں نے کہا میرے پاس اب نیا ماڈل کا جو ہے نا وہ 2 سال پرانا V8 تھا. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی میری اب سیلری اب کیا لگائیں گے نا, اتنا تو میرا پیٹرول لگ جائے گا. پر جو بھی سیلری لگی وہ لگی. تو میرا تو کام شروع سے پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا وہ, شکر الحمدللہ. تو پھر سپریم کورٹ بیٹ کرتے رہے آپ, اور آپ کو شہرت جو ہے سپریم کورٹ بیٹ کی وجہ سے ہوئی, خبریں آپ کی. دیکھیں وہاں پر ہمارے دوست تھے, تو جو ثاقب نثار صاحب کا اس ٹائم وہ بطور چیف جسٹس کام کر رہے تھے, تو میں پہلے ہی مہینے تک مجھے ایکسیس مل گیا تھا, میں چیف جسٹس کے چیمبر تک پہنچ گیا تھا. وہ کیا وجہ تھی؟ آپ سے پچھلے آپ کے پیش رو بھی اتنی ایکسیس رکھتے تھے کہ نہیں؟ تو کیسے آپ کی ایکسیس؟ بس میں نے راستہ تلاش کر لیا نا, صافی تھا. اچھا. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کس کی یہاں پر اس ٹائم گیم چل رہی ہے, کون اس وقت جو ہے وہ گڈ بکس میں چیف جسٹس کی کہاں سے خبر مل سکتی ہے, اور خبر میرے پاس آتی تھی ود ان ڈیز. اور کوئی خبر جو آپ کی واقعی میں بہت ہٹ ہوئی ہو, جس پہ آپ کو فخر ہو, مطلب 1-2 خبریں جو؟ بہت خبریں ہیں جی. قاری سیف اللہ اختر ایک تھے, مجھے ارشد شریف ہمارے بیورو چیف ہوتے تھے دنیا ٹیلی ویژن میں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تمہاری چیلنج ہے, قاری سیف اللہ اختر کے بارے میں کوئی انفارمیشن لے آؤ.
وہ قاری سیف اللہ اختر کی پہلی جو فوٹو دنیا میں آئی ہے وہ میں لے کر آیا تھا دنیا ٹیلی ویژن پر. وہ کون تھے قاری سیف اللہ؟ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دینا. بس وہ بیسکلی جہادی والا معاملہ تھا. پھر بی بی مرڈر کیس میں ان سے جو JIT بنی تھی وہ JIT میں نے نکال لی تھی. اچھا، صحافت کی بات کو ابھی یہاں پہ رکھ کے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میری جب تنخواہ لگی ARY میں تو میں نے بادر ہی نہیں کیا کہ تنخواہ کتنی لگی ہے. اور اس طرح کے کچھ صحافی ہیں جن کو تنخواہ کی اتنی فکر نہیں ہوتی. انصار بھائی صاحب نے کہا کہ میں کتنا عرصہ تنخواہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کتنی میں نے لگائی نہیں. آپ بھی ان میں سے ہیں. آپ کی وجہ کیا؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب نے کبھی کام نہیں کیا. اچھا. ہاں، میرے والد صاحب نے کبھی کام نہیں کیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم بیسکلی میرا تعلق ہے گولڈا سے نا، تو گولڈا کے خان فیملی سے تعلق ہے. یہ جو گولڈا نام ہے نا، یہ گولڈا میرے فور فادر کا نام ہے. اچھا. یہ جو میرے بہت اچھے دوست ہیں پیر جامی صاحب جو ہیں، جو نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں، پیر نصیر الدین صاحب کے، تو بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے، بلکہ ایک بندے کو ہم کھانے پر انہوں نے بلایا تھا مجھے اوپر ہائی لینڈ میں، تو وہ جو صاحب تھے تو ان کو انٹروڈکشن کرا رہے تھے کہ گولڈا ہم نہیں ہیں، یہ گولڈا ہے ایکچولی. اچھا. تو بیسکلی جو پیر صاحب، پیر میری شاہ صاحب بھی جو آئے ہیں تو ان کو انوائٹ کیا آپ کے فور فادر نے؟ ہمارے بعد آئے ہیں. ہم ان سے پہلے کے یہاں پر گولڈا از دا نیم آف مائی فور فادر. اچھا. تو بیسیکلی یہ نہیں، جو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایفلوئنٹ ہے، آپ کی اچھی اچھی گاڑیاں، آپ کا گھر جو دکھاتے ہیں، فارم ہاؤسز، جو کہ ان لائک صحافی ہے، کسی لفافے سے نہیں بنا، بیسیکلی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے خاندانی. بیک گراؤنڈ سر یہ ہے کہ ہم بارانی علاقے کے ذمہ دار تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے. بارش ہوتی تھی تو فصل ہوتی تھی. اور پنجاب کے زمیندار جس طرح وہ زمین ہوتی ہے نا، فصلیں ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. زمین ہماری زیادہ زرخیز ہے لیکن پانی نہیں ہے نا، تو وہ فصل کے ذریعے آپ جو ہے نا اپنی زندگی روزی روٹی بنا لیتے ہیں. تو وہ دادا تو میرے ماشاءاللہ ایک بڑے ذمہ دار تھے، گولڈا خاندان میں بھی ان کی زیادہ بڑے مالکوں میں سے تھے. تو وہ تو اپنی زندگی گزار چکے، زمین انہوں نے نہیں بیچی. پھر والد نے بھی کچھ تھوڑی بہت زمین ڈسپوز آف کی، والدہ والا حصہ وغیرہ کر کے. تو یعنی مجھے یاد ہے کہ 91 میں میرے والد نے یہ بلو ایریا میں ایک یونٹ خریدا تھا 26 لاکھ روپے کا. اچھا. پورا یونٹ، یعنی جو دکانوں کا ایک یونٹ ہوتا ہے. تو مطلب اس زمانے میں پھر ہمارے پاس کوئی وہاں پر ایک راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں ایک ہوٹل تھا، وہ بھی مطلب ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی اس زمانے میں. تو آج بھی ماشاءاللہ بڑی رینٹل انکم آتی ہے. راولپنڈی میں مارکیٹس ہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں مارکیٹس ہیں، پلازاز ہیں. تو رینٹل انکم اتنی آ جاتی ہے کہ، اور ایک باغ ہے میرے پاس بڑا ماشاءاللہ اچھا، یعنی 10,000 پودا لگا ہوا ہے مالٹے کا. اچھا. اور پھل دینے والا، یعنی لگا دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، آپ کا وہ جیل دے رہا ہو. جو کہاں پہ ہے یہ اٹک میں ہے جی. اٹک میں وہ بھی وہ جگہ انہیریٹڈ نہیں ہے، وہ پرچیزڈ ہے. اور وہ والد صاحب نے میرے خیال سے کوئی 1500 کا 1800 روپیہ کنال خریدی تھی. اچھا. یہ بھی تقریباً 1991 کی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے، یعنی آپ نے جب زمین بیچی، انہوں نے اپنی والدہ کا کچھ حصہ بیچا، کچھ بیچا، تو بیچنے کے بعد انہوں نے ایسٹ مینجمنٹ کی، یعنی کچھ اپنا استعمال بھی کیا، کچھ پراپرٹی کے عوض پراپرٹی بنائی اور اپنی رینٹل انکم بنا دی. تو آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ ہم یہ ایک بھائی ہے میرا، ایک بڑا بھائی ہے. ایک بڑا بھائی. اچھا. پچھلے دنوں میں ٹویٹر پہ ادھر ادھر بڑی چل رہی تھی کہ جی آپ چونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جہاز پہ آئے ہیں اور نون لیگ میں کافی آپ نے راستے بنا لیے ہیں، تو آپ کے بھائی کو ٹکٹ کی درخواست دی ہے، شاید ابھی دیے نہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا نون لیگ سے تعلق آپ کے صحافت کی وجہ سے یا آپ کے خاندان کی وجہ سے تھا؟ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ تھے میرے والد صاحب، تحصیل پریزیڈنٹ بنے تھے 90s میں، 91 تھا یا 90 تھا، 89 پوری تحصیل کے پریزیڈنٹ تھے وہ؟ پوری تحصیل کے پریزیڈنٹ تھے جب وہ بنے. والد صاحب کا نام کیا تھا؟ شاہین اکبر خان. شاہین اکبر خان. شاہین اکبر خان. اور مشرف دور میں وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے. اچھا. اور وہ وقت تھا جب ڈسٹرکٹ پنڈی کے، ڈسٹرکٹ راولپنڈی، جس میں آپ کی ساری تحصیلیں آ جاتی ہیں. گجر خان بھی جس میں شامل ہے، مری بھی، مری بھی سب اس کا سارا تھا. تو وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے. آج حاجی عمر فاروق صاحب ہیں جو سابق MP ہیں، مطلب مسلم لیگ نواز کی. تو وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اس زمانے میں مشرف دور میں بن گئے تھے. تو والد صاحب کا مطلب ایک بڑی اچھی اسٹرگل تھی. والد صاحب واز ویری انفلوئنشل مین، یعنی گراؤنڈ کے اوپر بڑے ڈیپ روٹڈ آدمی تھے. لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. تو وہ میرے والد کی شادی پہ جاتا تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ وہ ایک MNAs وغیرہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ اٹھ کر جو ہے نا ایک لائن آ جاتی تھی ملنے کے لیے. تو چودھری نثار صاحب کا بھی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ہمیشہ انہیں کے ساتھ وہ دیکھتے رہے ہیں. چودھری نثار صاحب تو زیادہ کو ایکٹیو، یعنی اس طریقے سے گراس روٹ کے اوپر پالیٹکس تو نہیں کرتے تھے. تو ان کا بہت اچھا تعلق تھا چودھری نثار کا اور میرے والد کا. اور چودھری نثار نے ہمیشہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں خان صاحب. تو چودھری نثار صاحب، میں تو چھوٹا سا تھا، یعنی آواز کلاس 1 میں ہوں گا یا پریپ میں ہوں گا، تب سے میرے گھر آ رہے ہیں. اچھا. جو کسی گھر نہیں. اور ان کے ساتھ تعلق تھا. مجھے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شاید خان عباس صاحب بات کر رہے تھے تو وہ آپ کے والد صاحب کا بھی پوچھ رہے تھے اور سارا. اچھا. یہ اس کا مطلب ہے یعنی سیاست سے تعلق آپ کے خاندان کا تعلق ہے. پرانا تعلق ہے جی. آپ کے بھائی MPA کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں؟
میرے بھائی نے جی بالکل اپلیکیشن دی ہے PP18 کے لیے اور وہاں سے مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ مانگا ہے. دیکھیے میرا بھائی جو ہے وہ میرا کیا تعلق ہے سیاست سے. میرے بھائی کا اور اسپیشلی اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہا ہوں جہاں نہ میرا اٹھنا بیٹھنا نہ آنا جانا نہ کچھ کرنا. یعنی شاہین اکبر خان کا بیٹا میں بھی ہوں, شاہین اکبر خان کا بیٹا میرا بھائی بھی ہے, لیکن میرے بھائی کو لوگ مانتے ہیں کیونکہ وہ سیاسی طور پہ وہ کرتے ہیں. وہ سوشل آدمی ہے, اس کا کاروبار بھی وہیں پر تھا, چیزیں بھی اس نے لینڈ پروکیورمنٹ کا کام کرتا ہے, وہ یہ سارے کام بھی اس کے کرتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے لینڈ جو ہے وہ پرچیز کرتا رہا ہے, تو ویل آف ہے وہ. مطلب اور سیاسی مطلب لوگوں سے ملنا جلنا بھی رکھا ہے انہوں نے سیاسی طور پہ, یعنی والد صاحب کی جو سیاسی جانشینی ہے انہوں نے. لوکلی ہاں, وہ تھانہ کچہری بھی وہی دیکھتا تھا. تو میں تو بیسکلی مجھے وہ کہتے تھے کہ یہ بابو ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ زمیندار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں شکل سے ہی زمیندار نہیں ہے, والد صاحب کہتے تھے. تو میرا بھائی نظر بازی کرتا تھا, نظر بازی کرتا تھا گھوڑے کی ٹینٹ پیکنگ جسے کہتے ہیں. میں کبھی اس طرف نہیں گیا. مطلب اس کے شوق الگ تھے, یعنی وہ فصل کاٹ لے گا دراٹی لے کر, جو زمیندار جس طرح کرتے ہیں, وہ ہل چلا لے گا, ٹریکٹر چلا لے گا, پتہ بھی ہوگا فصل کب ہوتی ہے, کاشت کھاد کون سی اچھی ہے. اب تو خیر وہ بھی تھرو بندوں کے ذریعے آپریٹ کراتا ہے, ظاہری بات ہے اس کی اپنی بھی انگیجمنٹ زیادہ ہوگی ہے, لیکن نہیں ہو سکتا نا اس طرح, مجھ سے میرا یہ کام نہیں ہے. اچھا حسن, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی اگر MP ہو جائے نون لیگ کا, اور آپ کے پاس کبھی خبر آئے بطور صحافی نون لیگ کے خلاف, تو آپ دے دیں گے پھر؟ میں ایکسپیئر ہی نہیں کروں گا. اچھا ہاں, آپ دیکھیں آپ کا بھائی روکے گا تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے سب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ میں پرو نواز لیگ ہوں, یہ میرا ٹلٹ ہے ٹورڈز نواز لیگ. میں بھی ہو بھی شاید, مجھے اب نظر تو نہیں آتا, لیکن جو مسلم لیگ نون نے جو منحرف اراکین تھے PTI کے, یہ سندھ ہاؤس میں چھپائی میں خبر تو میری تھی, یہ خبر تو میری تھی نا. تو یہ نواز شریف کی پارٹی کو یا مسلم لیگ نواز کو سوٹ کر رہی تھی یا ان کے اگینسٹ جا رہی تھی, میں نے دی خبر. اس کے علاوہ جو راجہ ریاض صاحب وغیرہ کا جو نام دیے تھے میں نے, فیصل آباد کے منحرف اراکین, جو منحرف اراکین کے نام دے دیے تھے میں نے ڈویژن کے, وہ بھی میں نے دی تھی. تو وہ وقت سے پہلے خبر کو آؤٹ کر دیا تھا میں نے. تو وہ کس کے لیے پرابلم تھا؟ مسلم لیگ نواز کے لیے, ان لوگوں کے لیے امبیرسمنٹ بن گئی تھی. لیکن نون لیگ کا کوئی اسکینڈل وغیرہ بھی کیا کبھی, یا کریں گے اگر کبھی آئے گا تو؟ کس حوالے سے؟ کرپشن کا اسکینڈل ہو کسی کا, کوئی چیز بسم اللہ کر کے کروں گا. اچھا بسم اللہ. یہ کیوں معاف کروں؟ کیا مجھے جو ہے کچھ چھپا کے دیتے ہیں, وہ کیوں لحاظ کروں؟ دیکھیں بات یہ ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ کچھ میں بھی شاید ایکسٹریم پہ چلا گیا ہوں ری ایکشن میں. یعنی جس طرح لوگوں نے آپ کو کر دیا کہ جس طرح وہ عمران خان کو ایک دیوتا بنا کر پیش کر رہے تھے, تو اس کا نیچرل ری ایکشن آیا. اور جنرل فیض کے دور کے اندر, جنرل فیض صاحب جب DGIS آئے تھے تو میں ان کے خلاف بھی بات کرتا رہا ہوں, میں نے تو سپیئر نہیں کیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جی, لیکن آپ کے چینل کی پالیسی عام طور پہ اس وقت تو بہت ہی پرو عمران خان, میں کرتا پرو جنرل فیض تھی, کرتا رہا ہوں. آپ اس کے باوجود کرتے رہے اور سروائیو کرتے رہے وہاں پہ. وہ کیسے؟ بس ایک دو مرتبہ کو کسی نے ہلکے دبے الفاظ میں بات کی تھی, لیکن وہ ان کو معلوم تھا کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں. میں آج تک اپنی مرضی کی ہے, میں نے صحافت کی اپنی مرضی کی ہے. میں نے ایون کہ یعنی مجھے اگر میرا بھائی بھی کہہ دینا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا, حالانکہ میرے والد کی درجہ دیتا ہوں, میں یقین کریں اس کام میں اس کی بات نہیں سنتا. اچھا, نہیں سنتا, نہیں سنتے. اچھا آپ خبروں کی طرف آتے ہیں. آپ بہت مشہور ہیں جی, راوی چینی لکھتا ہے. یہ راوی کیا ہے؟ راوی ہے نہیں آپ نہیں, آپ کہا کریں نا حسن ایوب چینی. نہیں حسن راوی کہتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں, حسن ایوب سے نہیں ڈرتے. نہیں, بات یہ ہے جیسے وہ نجم سیٹھی صاحب نے بنائی نا چڑیا, مبشر لقمان صاحب نے بنا دی چڑیل, تو پھر میں نے کہا میں بھی کوئی نام نکال لوں, تو میں نے بھی پھر نام نکال دیا راوی. تو وہ تھوڑا سا سٹائل مختلف کر دیا. اچھا, لیکن دیکھ ان کی جو چڑیا تھی نا, اس کی اتنی عزت نہیں تھی چڑیا کے طور پہ, کیونکہ چڑیا تو ایک ان کی ملازم کے طور پہ کام کرتی تھی. اور اسی طرح جو مبشر لقمان کی جو چڑیل تھی. لیکن آپ کا جو راوی ہے نا, کی خبریں ٹھیک نہیں ہو رہی, نہیں ٹھیک ہو رہی نا, تو راوی جو ہے آپ اس راوی کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں, تو اس لیے اس راوی کا مقام مور ہے. اپنی بےزتی کروں گا خود. اچھا, آپ خود ہی راوی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, آپ دیکھیں کہتے ہیں یار عمران خان کو یہاں سے ریلیف مل گیا کورٹ میں, آپ پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ راوی چینی چین لکھ رہے ہیں. یہ سائفر والا پھر کہہ رہا ہوں, سائفر ابھی دیا نا, ہاں ابھی ٹوٹ گیا تھا. تو ابھی آپ کے خیال میں یہ ریلیف نہیں ملے گا خان صاحب کو, مطلب جو سائفر کیس عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں؟ ویک اپ یار, وہ تو کیس کے میرٹس تو نہیں, لیکن جو عدالت کی بات بھی تو سنیں نا, انہوں نے کہا یہ اوپن کورٹ, یہ دیکھیں یہ طریقے صحیح نہیں ہے. کرمنل ریویژن کو کس طرح سن رہے ہیں, انٹرا کورٹ اپیل کس طرح جا رہی ہے اس میں, کرمنل ریویژن میں نہیں, وہ میرٹس پہ تو نہیں آ رہے, وہ کس طرح سن رہی ہیں؟ اعتراض تو ہو چکا ہے ان کے اوپر, وہ جو ڈی بی ہے. اچھا, ہاں, تو وہ بینچ پہ اعتراض ہوا ہے نا, اٹارنی جنرل نے اٹھا لیا نا, تو وہ کس طرح سن سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ سنیں گی تو پھر باقی بھی کرمنل ریویژن سنیں, پھر ڈی بی سنیں.
ایسے نہیں, جیسے کریٹو ریویو نہیں ہوتی نا, اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, لیکن یہ یعنی کچھ بھی ہو جائے عدالتوں سے ریلیف نہیں خان صاحب کو مل سکتا. دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان لاڈلا ہے, عمران خان لاڈلا تھا, لاڈلا ہے, اور جب تک میری زندگی ہے وہ لاڈلا رہے گا. کیونکہ کچھ لوگ اس کو, یعنی دیکھیں اس کی فالوئنگ نہیں ہے, اس کی فین فالوئنگ ہے, اس کی فالوئنگ نہیں ہے, اس کی کلٹ فالوئنگ ہے, یہ فرق ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلٹ سے ڈیل نہیں کیا جاتا, کلٹ کو سمیش کیا جاتا ہے. اچھا, تو راوی کو کلٹ سے پنگا لینا چاہیے تھا, راوی کو ایسے بندے سے پنگا لینا چاہیے تھا جس کی کلٹ فالوئنگ ہو. ہاں لینا چاہیے تھا. اچھا ہاں, یہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ گارڈ رکھ لو, آپ اپنے ساتھ یہ کر لو. میری مسز تھوڑا سا زیادہ مطلب کہتی ہے, مجھے سمجھاتی ہے کہ دیکھو اپنے دوست کا حال, ارشد کے ساتھ کیا ہوا, تو پیچھے ہو جاؤ, ایسے کام نہ کرو. ارشد شریف واز مائی بیسٹ فرینڈ, میں ہمیشہ اس کی عزت کرتا رہوں گا. میں آپ کے ان کے جب جنازہ تھا میں نے آپ کو دیکھا تھا, وہاں پہ سارے تھے. تو مجھے بہت کم رونا آتا ہے کسی کی ڈیتھ کے اوپر. میں رویا ہوں ارشد کی وفات پر, یعنی مجھے سب کے لیے بہت ہی افسوسناک مجھے فیل ہوئی ہے. اور میں ابھی کئی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ کچھ ہیلپ کر سکتے تھے اپنے دوست کی, یا کیسے کوئی پریونٹ ہو سکتا تھا یہ حادثہ جو ہوا؟ دیکھیں وقت تو ہر انسان کا ہے نا, بہانے بننے ہیں. میرے کبھی پتہ نہیں کیا بہانہ بنے گا, ظاہر ہے, لیکن کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کاش یہ نہ کرتے. نہیں, میں جو کر سکتا تھا, یعنی ایون کہ ارشد صاحب کا اپنی ایک لائن تھی, میری اپنی لائن تھی. یعنی ارشد اور میرے کے اندر جو نا نظریاتی اختلافات زمین آسمان کے تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پروٹیکشن بیل کے لیے میں خود گیا, اور میں نے پروٹیکشن بیل اس کی اپلائی کی تھی, جو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے روز عدالت کھلی تھی, شام کے ٹائم, رات کے ٹائم 7:30-8 بجے. اس وقت چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب نے کھولی تھی. تو پہلے انہوں نے ارشد شریف والے کیس سنا, اور پھر انہوں نے ڈاکٹر شریف مزاری والا کیس سنا. تو وہ مقدمات سنے تھے, تو اٹ واز کائنڈ آف ہم, اور اس میں اپلیکینٹ میں تھا جی ارشد شریف کے لیے. تو مجھے کافی لوگوں نے سمجھایا, انہوں نے کہا یار یہ تو نے کیا کر دیا ارشد کے لیے. آپ کو کوئی دباؤ نہیں آیا پھر اس پہ؟ سر مجھے ایک آدھ مرتبہ کال آئی تھی ایجنسیوں کے بندوں کی, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا, میرا ایک کلاس فیلو تھا, اس نے مجھے فون کیا, جو کہ ابھی بھی کام کرتا ہے اس محکمے کے لیے. اس نے مجھے کہا کہ جی میرے جو باس ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو آپ ذرا تشریف لے آئیں. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں نے آج تک کبھی ڈکٹیشن نہیں لی, میں نے آج تک کبھی نواز شریف کی طرح آپ بھی ڈکٹیشن نہیں لیتا, ڈکٹیشن نہیں. تو میں نے کہا جی وہ ڈکٹیشن میں نے نہیں لی نہ لوں گا, تو یہ اس معاملے میں مجھ سے نہ ملے تو بہتر ہے. تو ابھی بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہے, میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے. میں اللہ کی قسم خبریں کیسے راوی کی صحیح نکلتی ہیں, لوگ کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں کسی بھی یہاں پر جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں, ان میں سے یعنی کوئی خبریں میں فیڈ نہیں ہوتی مجھے, نہ میں خبر کی کھوج کرتا ہوں, میں خبر نکالتا ہوں. اور یہ آج جمعے کا دن ہے, میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں. ہاں یہ آپ کو بتا دوں. نہیں تو پھر آپ کی خبریں یہ جس رفتار سے ٹھیک ثابت ہوتی ہیں, لوگوں کو شک تو پڑے گا نا. نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی اب خبریں سن لیں کہ نواز شریف صاحب جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں. جو پہلا قوم سے خطاب کر رہے تھے نواز شریف صاحب 2014 سے پہلے, جو دھرنوں سے پہلے, جو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق, وہ خبر میں نے پہلے بریک کر دی تھی. دنیا ٹی وی نے تو بڑا ویٹ کر کے خبر چلائی تھی. پھر میں نے جو دوسری خبر تھی کہ عمران خان جب پہلے دن دھرنے کے لیے جب آئے تھے, جب انہوں نے وہاں پر وہ رکے تھے کشمیر ہائی وے کے اوپر, تو میں نے بتا دیا تھا ٹیکا خان ثانی گواہ ہے. میں نے کہا تم میری آنکھوں میں دیکھو, ٹیکا خان نے دیکھا. میں نے کہا عمران خان آج رات کنٹینر میں نہیں رکے گا, وہ جا رہا ہے بنگالا. اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. میں نے کہا تم بھی ادھر ہو اور میں بھی ادھر ہوں. اور ضمیر حیدر صاحب اس کے وٹنس ہیں, عیسیٰ نقوی سے آپ پوچھ لیں, اور اللہ جنت نصیب کرے ارشد شریف کو, وہ بھی وٹنس تھا اس بات کا. اور یہ ٹیکا خان ثانی زندہ موجود ہے, پوچھیں یہ بات کی تھی نہیں کی تھی. وہ آگے سے جناب وہ چپ کو ہو گیا, اور بعد میں وہی ہوا کہ عمران خان رات چلا گیا تھا. اچھا جی. اور اس دور میں جو آپ کی صحیح خبریں ہوئی ہیں, مطلب آپ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی, وہ بڑی عزت و احترام سے آ رہے ہیں, کوئی رکاوٹ راستے میں کھڑی نہیں ہو سکے گی, کوئی چاہ کر بھی رستہ نہیں روک سکے گا. چاہ کر بھی کوئی چاہتا تھا کہ آپ کے خیال میں؟ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ رستہ روکنا. اچھا, آج بھی چاہتے ہیں. طاقتور لوگ بھی چاہتے ہیں مطلب, یا عام لوگ چاہتے ہیں؟ وہ تو لوگ ہیں نا, جو لوگ دیکھیں میٹر وہی کرتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں. اچھا, لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اچھا, آپ کے خیال میں ابھی نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل ہوگا؟ پرائم منسٹر آ رہے ہیں چوتھی دفعہ. آپ کو شک ہے؟
نہیں آپ بتائیں نا, آپ کی خبر ہے, راوی بتائیں. دیکھیں مجھے تو یعنی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں آ رہے. اچھا, یہ دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ کا قصور ہے, آنکھوں کا علاج کریں. سارے راستے ان کے کھل جائیں گے. دیکھیں لیگل ان کو بیٹل تو اپنی لڑنی ہے, لیکن دیکھیں آپ 2+2 4 میتھ کریں. میتھ میں جو العزیزیہ والا کیس ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا, کنوکشن اس میں سٹینڈ نہیں کر سکتی. ایون فیلڈ میں پہلے ہی مریم والا معاملہ ہو چکا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے جی. اور جج ارشد لیکن ملک صاحب ٹائم تو لگ سکتا ہے نا, اتنی اسپیڈی کیوں جسٹس ٹائم ہو لگ جائے گا. سکتا ہے؟ پہلے جب کیسز تو کو میرے 6 سال سن سے کر کیس کتنا چلا, ٹائم کتنا ٹائم لگتا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز تھے جو کہ انجینئر کیسز تھے, مطلب ان کو بنایا گیا ہے, گھڑا گیا ہے. یہ مقدمات نہیں ہیں. مقدمات ہاں سائفر والا کیس مقدمہ ہے, باقی مقدمہ ہے. توشہ خانہ کا جو توشہ خانہ والا عمران خان صاحب کے خلاف ہے, ان کے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں وہ بھی اسی طرح گھڑے گئے ہیں, کیونکہ وہ آج کے ایک دور میں سائفر کس نے لے رہا تھا, لہرایا تھا, لیکن اس میں نہیں, کہنے والوں کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بریچ نہیں تھا. انہوں نے کون سا کیس عمران خان صاحب کے یہ 3 اہم مقدمات ہیں, یعنی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کر لیں, این سی اے والا, آپ اس پر بات کر لیں, کیا نام ہے, توشہ خانہ پر بات کر لیں, توشہ خانہ یعنی نیب ریفرنس جو دائر ہوگا اس پر بھی بات کر لیں, اور جو مس ڈکلریشن ہے ان الیکشن کمیشن اس پر بات کر لیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ جو کیس ہے ان کا کون سا والا, سائفر والا ہے, سائفر والا, اس پر بات کر لیں. تو یہ تینوں کیسز میں آپ دیکھ لیں کہ میرٹ میں تو یہ, اگر وہ دیکھیں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا ہوتا تو کیس ہی نہیں تھا, ڈی کلاسیفائی نہیں کیا انہوں نے, تو یہ کیس بن گیا. کیس بن نہیں گیا, سخت ترین کیس بن گیا, بچت نہیں ہے. اچھا, خان صاحب کی بچت نہیں ہے, اس میں کتنی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی, یعنی 10 سال سے زیادہ کی سزا ہوگی تاکہ وہ زمانہ جلدی نہ ہو. نہیں, کم ہوگی. 10 سال سے کم کی سزا ہوگی. اچھا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لائف امپریزنمنٹ, ہاں, اس طرف پروسیکیوشن نہیں جائے گی. اچھا خبر ہے. اچھا, نہیں جائے گی. 10 سال سے ان کو کم سزا ہوگی, تو پھر یہ کہ خان صاحب کو جیل میں الیکشن تک رکھا جا سکتا ہے. سینٹنس نہیں ہوگی. اچھا, ہاں, سینٹنس اچھی خاصی ہوگی, مطلب تو اس سے زیادہ نہیں. لیکن عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے الیکشن ہونے تک آپ کے خیال میں؟ الیکشن کے بعد بھی جیل میں ہی ہے. بعد بھی جیل میں, کوئی ڈیل کوئی چیز ان کو آفر نہیں کی جا رہی؟ کوئی بات تک نہیں کر رہا تو کیا آفر کریں گے. اچھا, وہاں کوئی لفٹ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو فلاں دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کو اگر آج موقع ملے تو وہ 5 منٹ نہ لگائے اور یہاں سے بھاگ جائے. یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, وہ جیل کاٹے گا, وہ جو ہے وہ بھاگنے والا نہیں. لیکن ان کی بہنیں بھی تو دیکھیں, علیمہ خان نے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں. جیسے کلثوم نواز مہم چلا رہی تھیں, پھر بات ہو گئی, پھر چلے گئے. نواز شریف صاحب جو چلے گئے ہیں, تو جانے جس دن وہ جا رہے تھے اس دن بھی کسی کو پتہ نہیں تھا. اگلے دن جب جانے کے بعد جو ہے نا وہ خبریں لگی تھی اخبارات میں کہ وہ چلے گئے ہیں, اور یہ تصویریں وغیرہ لگا دی تھی. تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جناب اس ٹائم کے جو مشرف صاحب تھے کہ ہم یہ تصویریں ریلیز کریں گے, اخبارات کو دی تھی, خود دی تھی خبر, ورنہ کسی کو کیا پتا تھا. یعنی آپ کے خیال میں خان صاحب چاہتے ہیں باہر جانا لیکن چانس نہیں بنے گا؟ سر بات یہ ہے کہ اگر بیرونی دباؤ بھی آ جائے نا تو عمران کو کسی نے باہر نہیں جانے دینا. اچھا, سوال ہی. اور عمران صاحب کے برے دن کب تک رہیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا, میں تو مستقبل نہیں جانتا. لیکن وہ کہ ایک اسکیم آف تھنگس بنتی ہے نا, فیوچر کا جو پلان بنتا ہے, جو پروجیکٹ عمران تھا, پروجیکٹ جو دوسرا نواز ہے, وہ تو وائنڈ اپ ہو گیا نا, پروجیکٹ نواز نہیں ہے. میں یہ بڑا بات آپ کو بڑا واضح, یہ دیکھیں بڑی بات ایکویشن کرتے ہیں نا کچھ لوگ, کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران تھا 2018 میں. ہمارا میڈیا بھی بڑا زیادتی کر رہا ہے. زیادتی یہ کر رہا ہے کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جس طرح پروجیکٹ عمران خان تھا اسی طریقے سے سہولت کاری نواز شریف صاحب کو فراہم کی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی اچھی, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, وہی بات ابھی آپ نے کوشچن پہلے کیا کیا کہ آپ کو شور ہے کہ نواز شریف جیسے بن جائے گا, یعنی بیچ میں ڈاؤٹ آپ کو بھی تھا. بالکل, بالکل ظاہر ہے. تو پھر ابھی ان کے لیگل, ان کے بہت سارا وہ ہے سفر طے کرنا انہیں. تو نااہل ہے نا وہ آج, ابھی نااہل ہے, اور تاحیات نااہلی والے مسئلہ بھی ایک ہے. اچھا لڑ لا کہ آج بھی نااہل ہے. نہیں وہ ٹائم, لیکن جتنی جلدی ان کو ریلیف مل رہا ہے, اور آپ کو بھی جتنا امید ہے. کون سا جلدی ریلیف مل رہا ہے؟ مطلب جو پہلے دن ہی آئے ہیں اور ان کی وہ ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. دیکھیں اور درخواستیں واپس ہماری عدالتوں میں نا بڑی مطلب نئی روایت آتی ہے. آپ مجھے نواز شریف کے علاوہ کوئی ایک ملزم بتا دیں جس کو بلیک لا ڈکشنری استعمال کر کے نااہل کیا گیا ہو. کوئی نہیں ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک ایسا کیس بتا دیں آج سے پہلے, یعنی 63A سے پہلے کے فیصلے سے پہلے, جب عدالتوں نے اپنے فیصلے کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہو.
کئی لوگوں نے کئی دفعہ فیصلے ایسے کیے گئے ہیں جو ٹچ کرتے تھے باؤنڈریز کو، لیکن یہ کلیئر ہے بالکل. 63A میں تو ری رائٹ کر دیا نا ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو. ہاں یہ تو ماہرین بھی کہہ رہے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی آپ یہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں اور پارلیمنٹ اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ کر لے کے اور اس کی تشریح کر لے. کیا انہوں نے پھر انہوں نے 62(1)(f) کے اوپر جہاں پر لکھا آئین خاموش ہے تو اس کی تشریح ایسے کر دی کہ یہ نااہلی کیونکہ لکھا نہیں ہے کتنی ہے تو یہ تاحیات ہے. لیکن اب وہ انڈو تو نہیں ہوگا نا، جب سپریم کورٹ انڈو کرے گی تو ہوگا نا. 8 رکنی بینچ تھا نا وہ جس نے یہ کہا تھا. کیا سپریم کورٹ قانون سے اوپر ہے؟ نہیں، لیکن سپریم کورٹ بھی آئین اور قانون کے تابع ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. وہ کہتے ہیں میں نے بھی آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نے کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کام کرنے کا حلف نہیں اٹھایا. اچھا لیکن ماضی میں جج جو ہے سپریم کورٹ کا اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا حلف اٹھاتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کا حلف نہیں اٹھاتا تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا چیز مقدم ہے، قانون جو سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ لیکن اگر سپریم کورٹ میں سوال کر رہا ہوں، میرا جوابی سوال ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آیا ہو اور ایک قانون اسپیشلی بنایا جائے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ قانون سٹینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر تو قانون آئین سے متصادم ہے تو پھر سپریم کورٹ اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. پہلے بھی مثالیں ہیں. اور اگر کوئی قانون سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں یہ کالعدم نہیں ہوگا. اور یہ کس طرح کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ یہ میں دیکھیں میں آن کیمرہ بات کر رہا ہوں اور چیف جسٹس صاحب کو کوٹ کر کے بات بتا رہا ہوں. نہیں چیف جسٹس صاحب میں بھی ادھر ہی تھا کورٹ میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آئین اور اس قانون کے اندر چلتے ہیں، اور یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. نہیں لیکن قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو اتنے رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ ماضی کی جو روایات رہی ہیں یہ بات سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کر 184(3) کے اختیار کو ایسا استعمال کر دیا جیسے ہر چیز کو وہ انڈو کر سکتا ہے. وہ ہر چیز کو کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جناب جب 184(3) میں آپ کسی بندے کو اگر مطلب کو کیس دے رہے ہیں کوئی تو اس میں آپ نے فنڈامنٹل رائٹس دیکھنا ہوتا ہے نا. اب اس معاملے کے اندر ابھی حالیہ جو کئی مقدمات ایسے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ 184(3) میں ہم براہ راست نہیں سنیں گے، پہلے لیگل ریمیڈی نیچے سے ویل کریں پھر ہمارے پاس آئیں، اپیل میں آئیں، 185 میں آئیں. ٹھیک ہے، تو وہ سپریم کورٹ ابھی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے، موجودہ سپریم کورٹ وہ اس قانون کو نہیں چھیڑے گی جو قانون آیا ہوا ہے اور جس کے تحت یہ ہے کہ تا حیات نااہلی نہیں ہوگی بلکہ نااہلی 5 سال کی ہوگی. آپ کے خیال میں یہ چیز اسی طرح رہے گی اور سپریم کورٹ میں ظاہر ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا نا، تو یہ چیلنج نہیں ہوگا. کریں نا چیلنج، کس بات کا انتظار کر رہی ہیں؟ اچھا نہیں انتظار کس، یہ پوری جو فوج ظفر موج ہے پی ٹی آئی کی وکلا کی وہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی تو ان کو نواز شریف کا خطرہ کوئی نہیں ہے نا. نواز شریف کنوکٹڈ بھی ہے نا. ابھی جب کنوکشن ختم ہو جائے گی پھر ان کا یہ آخری چیز رہ جائے گی. نااہلی والا معاملہ جو ہے نا وہ نواز شریف سے زیادہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی فور لائف جو ہے نا ڈسکوالیفائی کیا ہے اور جو کیا گیا ہے وہ اور جہانگیر ترین خان صاحب تو لاڈلے ہیں نا، وہ کم از کم ان کو تو ریلیف ملے گا. ایک چیز کو جو ہے نا ایسا ایکولائزر ان کو بھی بیلنسنگ ایکٹ تھا جو ڈان نے اس کو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، تو مناسب نہیں تھا. جس کو تاحیات نائل ہونا چاہیے تھا یا جس کا معاملہ تھا، جس کا گھر جو تھا وہ ریگولرائز نہیں تھا، جو وسل بلور تھا خود اور پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتا رہا، اس کے باوجود اس کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر جا کے ریگولرائز کراؤ. وہ لاڈلا تھا، وہ لاڈلا ہے اور وہ لاڈلا رہے گا. لاڈلا کیوں ہے؟ عجیب لاڈلا ہے جو جیل میں ہے آپ دیکھیں. اور دوسرا جو نہیں لاڈلا وہ آرام سے کبھی جہاز پہ جیٹ پہ جاتے ہیں پرائیویٹ اور بلوچستان پورا فتح کر لیتے ہیں، پھر جب جیٹ پہ جاتے ہیں تو کراچی میں ایم کیو ایم کو لے آتے ہیں. وہ ہیں نہیں لاڈلے. اور جو لاڈلا ہے بیچارہ وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کو ملاقاتوں کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو لاڈلا نظر نہیں آ رہا فی الحال. ایک دور میں وہ لاڈلے تھے، نظر آتے تھے سب کو. اس وقت لاڈلے نظر نہیں آ رہے. یہ بات ہے، نظر نہیں آ رہے. مطلب آپ اچھا مجھے ایک پریزر بتا دیں، جتنے نواز شریف صاحب 2-3 مرتبہ جیل گئے ہیں نا، مریم بھی 2-3 مرتبہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل میں گئے تھے، نصرت بھٹو صاحبہ بھی گئی، بڑے بڑے تمام قائدین، یوسف رضا گیلانی صاحب گئے، شاہد صاحب گئے، جو پرائم منسٹرز ہیں. ان میں سے کسی کو بھی ایکسرسائز کے لیے سائیکل ملی تھی؟ سائیکل پہ آپ ایکسرسائز کے لیے سائیکل، سپورٹس مین کوئی نہیں تھا نا. نہیں سپورٹس مین تھا یا نہیں تھا؟ عمران خان کی طرح وہ صبح روز 2 گھنٹے ورزش کرتے تھے. یار وہ کرے نہ کرے، آپ کے جیل مینول کے تحت آپ نے کام کرنا ہے، ورزش کرے نا. کس کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں؟ اچھا کس کو، اچھا کون سے ایسا قیدی ہے جس کو دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن ملتا ہے؟
جو پیسے دیتا ہے بھائی, پیسے دیے انکلوں نے, دیسی گھی میں بھنا ہوا جو ہے وہ دیسی مرغا ملتا ہو, بس یہ لاڈلا ہے, لیکن جیل میں مل رہا ہے. کیا وہ مطلب آپ لاڈلے ہیں لیکن آپ کو دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغ ملے گا, مگر آپ جیل میں رہیں گے, اپنے بچوں سے بات نہیں کر پائیں گے, یہ کوئی لاڈلا کی وجہ سے رہیں گے نا. پھر آپ نے جب ٹوپی پہن کر جو ایک قسم کی اپنی جو شیلڈز بنوا کر کے میری جان کو بڑا خطرہ ہے, میں عدالت نہیں آ سکتا, میں جب آؤں گا تو میں اسٹائلز کے ساتھ آؤں گا, میں کٹس دکھاؤں گا دنیا کو, تو وہ کٹس سم ٹائم مہنگے پڑ جاتے ہیں نا. اب انہوں نے اتنا ڈرا دیا ہے ریاست کو کہ جی اب اس کی جان کو خطرہ ہے. پھر یہ بھی کہا کہ جیل میں ان کو سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے, تو پھر اب وہ جیل ٹرائل اس وجہ سے ہو رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جیل سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. اچھا میں اب آپ کو اس سے آگے بڑھیں گے, راوی سے میں کیا بحث کروں, کریں نا بحث. نہیں اچھا راوی آپ یہ بتائیں آپ مجھے کہ عمران خان صاحب سے آپ کا کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ کئی 100 ملاقات ہے. کیا آپ کا مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ میں بہت بڑا فین تھا عمران خان کا. کب تک فین تھے آپ؟ میں 2000 یہ جب دھرنے سے پہلے تک فین تھا. دھرنے سے پہلے تھا. وہ جو لاسٹ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا, وہ جس میں بریگیڈیئر سیمسن کی کیا نام تھا, ان کے جو 35 پنچر پر تو میری ان سے مخالفت سٹارٹ ہوئی ہے اصل میں. تو اس سے پہلے آپ نے ووٹ دیا تھا ان کو, خان صاحب کو؟ 2 مرتبہ ووٹ دیا عمران خان صاحب کو. اچھا ہاں, اور ملاقاتیں کی تھی جب بطور فین بہت ملاقاتیں کی؟ ہی نیو اٹ. اچھا, بہت بڑا فین تھا عمران خان کا, میں لڑ پڑتا تھا لوگوں سے. اچھا, یعنی والد صاحب آپ کے نون کی سیاست کرتے تھے لیکن والد صاحب تو بہت غصہ ہوتے تھے میرے ساتھ. اچھا, لیکن میں مطلب آئی واز ان لو ود عمران خان. وہ ایک میں فین تھا, فین کلب کا حصہ تھا نا. اچھا, ہاں. تو آپ کو ہدایت کیسے ملی؟ وہ مجھے کہتے تھے بیٹا تمہارا تجربہ نہیں ہے, تم ابھی سیکھو گے, وقت کے ساتھ تمہیں چیزیں سمجھ آئیں گی. والد صاحب کہتے ہیں ہاں, میں اس کو پہچان چکا ہوں, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو میں نہیں مانتا تھا. وہ 35 پنچر والا جو بات ہوئی تو میں نے بڑے لوگوں سے جناب وہ کر لی, بحثیں کی جی, بہت صحافیوں سے, سب کے ساتھ. تو جب وہ پریس کانفرنس کر کے نکلے تو جاوید ہاشمی صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ ہوتے تھے. تو میں نے ہاشمی صاحب کہا, میں نے کہا ہاشمی صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ کوئی خان صاحب جو ہے نا وہ دیں گے, کوئی ثبوت لے کر آئیں گے. تو انہوں نے بڑا ہائپ بنا دی تھی کہ ثبوت دیں گے, تو پھر ثبوت خان صاحب نے کوئی نہیں دکھایا. تو ہاشمی صاحب کو کہا تو کہتے ہیں یار وہ تو نہیں ہے. ابھی ہاشمی صاحب نے وہ اپنی پریس کانفرنس نہیں کی تھی؟ نو, جاوید ہاشمی صاحب تو وہ بالکل اینڈ میں جا کے کی تھی نا, جب دھرنا ہو رہا تھا کافی. وہ بیچ میں کبھی بیمار ہو جاتے تھے, کبھی کیا کرتے تھے, لیکن سمجھ گئے تھے ہاشمی صاحب بھی میری بات. پھر وہ کہتے ہیں سرور خان سے پوچھو, غلام سرور خان صاحب وہ جا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں جی او چلو یہ ہے نیم الحق صاحب سے پوچھیں. وہ نیم الحق صاحب کہتے ہیں خان نے جو کہہ دیا ہے وہی ہے. تو مرحوم اللہ تعالیٰ جنت. یعنی آپ اس وقت انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو گئے؟ میں ہو گیا جی. پھر مجھے سمجھ آ گئی, میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کرتے پھر میں نے, مجھے چیز ایک پنچ ہوگی نا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جب ان کی وہ باتیں, پھر میں نے جھوٹ مجھے نظر آنا شروع پڑے, پھر ان کی 2 نمبریاں مجھے سمجھ آنا شروع پڑی. اور جتنا جھوٹ اور جتنی خوش فہمیوں میں پی ٹی اے والے تھے اس زمانے سے, ایسا میں نے کوئی پارٹی دیکھی نہیں ہے. خوش فہمی سے مراد یہ کہ خان صاحب ڈیلیور کریں. سب سے ایزی خبر کہیں سے ملتی ہے تو وہ پی ٹی اے سے ملتی ہے. اچھا, سب سے آسان سے خبر کہیں سے اگر نکالنی ہے, مکھن میں سے بال کی طرح نکالنا چاہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے آج بھی. یعنی پی ٹی آئی کے خلاف خبر بھی دے دیتے ہیں وہ اپنے خلاف, آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ لڑ رہے ہوتے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں. وہ تو ہر پارٹی میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا یہاں پر ہوتا ہے. اچھا, ہوئے ہوئے تو خان صاحب پھر اس کے بعد کبھی ملے آپ کو؟ ابھی حال ہی میں ابھی ملے تھے. کب؟ اریسٹ سے پہلے. اچھا, تو کیا کہتے ہیں وہ؟ اریسٹ سے پہلے یہ جب توشہ خانہ والا کیس تھا, توشہ خانہ کیس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ذوالقرنین ہمارے بول ٹی وی کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, تو وہ آگے کو بات کرنے لگے. تو عمران خان نے ہاتھ جو کیا نا کہ بھائی میں نے ابھی بات نہیں کرنی, تو وہ پہلے ان لوگوں سے بات کر رہے تھے, کہتا ابھی بات نہیں کرنی. تو سامنے یحییٰ فریدی صاحب والا بینچ تھا, تو میں دیکھ کر اس کو ہنس رہا تھا, مطلب اسمائل دے رہا تھا. تو وہ ذوالقرنین مجھے کہتا ہے اچھا آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی اپنی گریس میں. تو خان نے پیچھے مڑ کے دیکھا, سمجھ تو کیا کہ آپ جانتا بھی تھے مجھے, خان صاحب پرانا جانتے تھے, آج کے نہیں پرانا جانتے تھے. تو ہی نیو اٹ. اچھا, پھر بعد میں جب نکلنے لگے تو لوگوں کو 2-3 بندوں ملے تو بیٹھے, انہوں نے ہاتھ ملایا. تو جب میں جا کے ملا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ان کو عزت دے کہ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے ملا اور اچھے طریقے سے ملے. خان صاحب لوگوں کو جو ہے نا یہ 2 انگلیاں ملاتے ہیں عمومی طور پر, تو مجھے کھڑے ہو کے ملے. تو پرانا جانتے ہیں مجھے. اچھا, پرانا جانتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ جب سٹنگ چیف جسٹس ہے جسٹس عمر عطا بندیال, تو آپ بڑا ان کو ڈیفائی کرتے تھے, آپ کھلے عام ان کے حلاوے سے بات کرتے تھے. یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ؟ یہ بھی وہی چیز ہے جس طرح میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا تھا, بہت زیادہ آئیڈلائز کرتا تھا, اسی طرح میں بندیال صاحب کو بھی بڑا اچھا ٹیکسٹ بک جج سمجھتا تھا. اور بندیال صاحب کا کیریئر چیف جسٹس بننے سے پہلے ایسے ہی تھا,
بڑے اچھے جج تھے, یا کم از کم ان کی ایک چیز نظر آتی تھی کہ یار ایک خاندانی آدمی ہے. اور باقی ان کے والد صاحب بڑے ایک اچھے بیوروکریٹ تھے, خاندان ان کا بڑا اچھا خاندانی لوگ ہیں, زمیندار گھر سے تعلق ہے, پڑھے لکھے کے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں. لیکن پھر ان کا جو سہولت کاری جس طریقے سے اور ایک لازوال محبت عمران خان کے لیے, وہ مجھے واضح ہوتی گئی. اور میں تو پھر مایوس ہوتا گیا. اچھا میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنے دیتا تھا حسنات وغیرہ کو. تو حسنات ہمیشہ کہتا تھا کہ لائک مائنڈڈ ججز جو ہے نا, یہ اصطلاح اس نے نکالی ہے حسنات ملک نے. اچھا, تو حسنات تین رکنی بینچ جو بنا لائک مائنڈڈ ہم خیال خیال والا لفظ جو ہے نا, یہ اس نے نکالا تھا حسنات نے. تو مجھے یہ کہتا تھا کہ لائک مائنڈڈ ہے. تو حسنات ملک صاحب کو میں کہتا تھا کہ نہیں یار نہیں, بندیال صاحب مختلف ہیں, باقی اپنی جگہ, لیکن بندیال صاحب یہ نہیں ہے. وہ کرتے کرتے پھر جب میں غلط ثابت ہوا, یہ بولے آپ کا کب دور ہوا تھا؟ بس ہو گیا, وقت کے ساتھ ساتھ ہو گیا. تو پھر آپ سے کبھی شکوا نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ آپ کا تعلق تھا؟ اوپنلی کیا, پبلکلی کیا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, مجھ سے جو دیکھیں میری ان سے جو ایک, میں آپ کے ساتھ ابھی تو انٹرویو دے رہا ہوں, اگر میں بیہائنڈ کلوز ڈورز آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوں, وہ میری آپ کی پرسنل بات ہے, وہ پبلک فورم پر کرنے والی بات نہیں ہے, یا وہ پبلکلی کرنے والی بات نہیں ہے, یہاں پر 50 بندہ کھڑا ہو. تو انہوں نے پبلکلی صحافی کھڑے ہوئے تھے, تو ان کو موجودگی میں کہا کہ تمہیں میں کہا تھا اپنے والد سے مت لڑو, اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو. تو وہ باتیں جب انہوں نے کی, تو میں جب جواب دینے لگا تو مجھے عمران وسیم وغیرہ اور اسد طور وغیرہ دونوں نے کہا کہ یار تم نے نہیں کہتے, میرے خلاف خبریں لگاؤ اور کرو, میرے خلاف باتیں کرو. تو میں پھر بھی آگے ہو کر میں نے ان کو ہاتھ تو ملایا, اور انہوں نے بھی آگے سے ہاتھ ملایا. لیکن پھر مطیع جان وغیرہ نے مختلف انٹرویوز کے لیے پکڑ لیا مجھے کہ بھئی بتاؤ کیا بات تھی. تو میں نے کہا وہ ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے بات کر دی, میرے پاس بھی کچھ بات تھی ان کی. یعنی آپ کا تعلق اس طرح کا تھا کہ پرائیویٹ میٹنگز بات چیت ہوتی رہتی تھی؟ مجھے ایکسیس دیا ہوا تھا چیمبر میں انہوں نے. اچھا, موجودہ چیف جسٹس صاحب نہیں دے رہے آپ کو نہیں دے رہے؟ اچھا, مجھے نہیں, کسی کو نہیں دے رہے, اکیلے میں نہیں دیتے. اچھا, یعنی کہ میں 3-4 لوگ ہم جانا چاہیں تو ہم مل سکتے ہیں ان سے. اچھا, آپ کے خیال میں موجودہ چیف جسٹس جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں, اور ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے بنی ہے؟ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ فیصلے کریں, آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. یہ جو سال, سوا سال, 1.5 سال کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ یوں گزر جاتا ہے. تو ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بہت بڑا نام ہے. موجودہ چیف جسٹس جو قاضی فائز عزت صاحب ہیں, ان کو اللہ نے بہت عزت دی ہوئی ہے. اس عزت کو سنبھالیں بس, اور فیصلے ایسے کریں کہ تاریخ یاد رکھیں. میں تو بہت ہوپس ہیں ان سے, بہت ہوپس ہیں. اچھا, مجھے کسی بھی جج سے اتنی ہوپس آج سے پہلے نہیں تھی جتنی مجھے ان سے ہیں. تو یہ کیا طاقتور لوگوں کو بھی ڈیفائی کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کر سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کریں گے اپنی مرضی, جو سمجھیں گے وہی کریں گے. تو ابھی ملٹری کورٹس کا تو دوبارہ وہ آ گیا ہے نا کہ ریویو, اس میں میری رائے تھوڑی میری مختلف ہے. اس میں ملٹری کورٹس رہنی چاہیے. دیکھیں پبلکلی اگر میں یہ بات کروں کہ جی ملٹری کورٹس ہونی چاہیے, سیولین کا ٹرائل ہونا چاہیے, تو بہت سے وکیل کہیں گے یار نہیں ہونا چاہیے, آپ غلط بات کر رہے ہو. ہیومن رائٹس کے لوگ ہیومن رائٹس کے لیے, اور پبلکلی اگر میں ایک مطلب آپ اس کو پولیٹیکلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. میں ایسی بات کروں جو لوگ جس پر اپریشیٹ کریں, اس لحاظ سے تو بالکل مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بالکل سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں, اور جس قسم کے یہ لوگ ہیں, جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, اور جیسے ابھی فیض آباد دھرنا کے حوالے سے خود محترم چیف جسٹس نے ابھی جو ریٹن آرڈر دیا ہے, اس میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ فیض آباد دھرنا کی وجہ سے ہی جو ہے یہ 9 مئی ہوا ہے, تو ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ کس قسم کا واقعہ ہے. تو پھر ایسے لوگ جو کہ فیض آباد دھرنے والے معاملے سے 2 سٹیپ آگے ہے, اس سے زیادہ سنگین ہے, تو ان لوگوں کا ٹرائل کیوں نہ ہو ملٹری کورٹس میں. اور سیکشن 21D2 کو جو انہوں نے اڑایا ہے, دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں سیولینز جو ہیں نا, وہ یعنی ایون ISI میں, MI میں, اور ایون جو آپ کا اٹامک انرجی ہے وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ ماضی میں بھی ہمارے کچھ لوگ بکے ہیں نا, انسان ہے بک جاتا ہے نا, انسان غلطی بھی کرتا ہے, بکتا بھی ہے, اور پاکستانی لوگ بکتے ہیں, ظاہر ہے سارے بکتے ہیں. اور بھی اگر وہ سپائنگ کر رہے ہیں ہندوستان کے لیے یا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس بندے کا ٹرائل جو ہے وہ آپ عام کچہری میں کریں گے, وہ اور چیز ہے. اور 9 مئی اور چیز ہے نا. 9 مئی نہیں, 9 مئی تو بات سنیں. آپ یہ بتائیں حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ کیا نہیں کیا؟ ایجنڈا کیا تھا؟ میاں والی میں حملے کیے نہیں کیے؟ پھر کور کمانڈر کے گھر میں لیکن وہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کیا, یہ ہم سے کروایا گیا ہے, یا مطلب ہمارے متھے لگایا گیا. کس نے کرایا گیا؟ PTI کہتی ہے کہ ہمارے متھے لگایا گیا, ہمیں ٹریپ کیا گیا. سنی ہے آپ نے؟ سنی ہوئی نہیں سنی ہوئی؟ کون سی؟ مراد سعید والی ساری سنی ہوئی آڈیو لیکس. ان کو سوچے نا, دیکھیں نا,
اور بائی ڈیزائن جس طریقے سے وہ فوج پر حملہ کر رہے تھے جب اپریل کے بعد 2022 کے بعد. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آگے سے پولیس ہٹ گئی, لاہور میں کینٹ میں جو انٹری ہو گئی, کیا کرتے بندے مار دیتے, مار دیتے بندے اس ٹائم لوگ نہیں. لیکن وداؤٹ وائلنس بھی روکا جا سکتا ہے نا, کہ دفعہ بس اپنی نفری سے روکیں. ہم نے پولیس کو ڈس آرم کر دیا اور اتنا کچھ ایسے ایکٹرز موجود تھے ایون زمان پاک کے اندر, کچھ افغان نیشنل تھے, I shouldn't be saying this, پر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ملیٹنٹ ہیں. ان لوگوں کے بیچ میں وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, لوگ لاشیں پر آ جائیں, کوئی ایک مطلب ایک قسم کا ملٹری, وہ بیسیکلی کو چاہ رہے تھے جنرل عاصم منیر کے خلاف, ایک ریوارڈ چاہ رہے, اینڈ ہی واز نوٹ, وہ چاہ رہے تھے کہ غداری ہو جائے نا, قسم کی غداری ہو جائے, ان بغاوت ہو جائے فوج کے اندر. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی فوج کے اندر سے بغاوت ہو جائے اور ایک قسم کا جو ہے نا وہ ہو جائے. اور اس دن میرے خیال سے 9 مئی کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایون پاکستان میں بھی نہیں تھے. پاکستان میں نہیں تھے, بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہو سکتا ہے, کورٹ مارشل وغیرہ اتنی باتیں چل رہی ہیں, ان کو پھر بلایا گیا ہے. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. کوئی امید نہیں ہے آپ کو؟ ٹاپ سٹی اسکینڈل کہہ رہے ہیں کہ جی وزارت دفاع اس کا انویسٹیگیٹ کرے, وہ لے کے جائیں گے. یار بات سنیں, ٹاپ سٹی کے بارے میں تو میرے پاس ایسی باتیں موجود ہیں, چھوڑ دو اس کو, وکٹم نہیں ہے وہ وکٹم نہیں ہے. نہیں, جو ہوا ہے وہ تو غلط ہوا ہے نا, وہ جیسے بھی ہیں. اس کے بعد کیا ہو, اس واقعے کے فوراً بعد کیا, ہی واز ڈیٹیچ فرام جنرل جو ہے فیض حمید. کوشچن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا الگ ہو گئے تھے جنرل فیض سے؟ وہ وکٹم تھے, وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے دوست بن گئے تھے, پارٹنر بن گئے تھے؟ تو انویسٹیگیٹ کریں نا. اچھا, آپ کو کلو دے دی نہیں تو ابھی کیوں وہ کورٹ میں گئے؟ آپ انویسٹیگیٹ کریں. اگر وہ اتنا تھے تو ان کو بھی پتا تھا کہ انویسٹیگیٹ ہو جائے گا, اور میں اگر ان کا پارٹنر ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا, تو وہ کیوں کورٹ آئے اور باقاعدہ اس طرح ساری دنیا کے سامنے آ کے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان کیوں سنائی؟ خود کو وکٹم ثابت کرنا اور یہ کلیئر کرنا اپنے ہاتھ کے میرے صاف ہیں, بھائی میں اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا. نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اچھا چلیں, خیر چونکہ وہ ہے نہیں, ان کو دیکھیں یہ کاروباری شخصیت ہے نا. ہاں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ٹاپ سٹی والا ہے, اللہ کرے اس میں سچ سامنے آ جائے. چلیں ٹھیک ہے. سچ ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے. اچھا, ابھی تک جو حقیقت ہے, یعنی کہ جنرل فیض مظلوم ثابت ہوں گے پھر سچ میں؟ نہیں, مظلوم تو نہیں ہوں گے نا. نہیں, ان کا واردات ڈالی تھی, انہوں نے واردات ڈالی تھی, لیکن واردات کے بعد ہم نوالا ہم پیالہ بھی تھے. اچھا, یہ بڑی انکشاف کیا. یہ آپ دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا فیوچر میں اپنے کیا پلانز ہیں؟ پاکستان میں آپ کا کون سا صحافی ہے جو آپ کا آئیڈیل ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار پراپر صحافت کر رہا ہے؟ حالانکہ کوشچن آپ کے حوالے سے بھی اٹھاتے ہیں لوگ. میں شو پسند کرتا ہوں شاہ زیب خانزادہ کا. اچھا, شاہ زیب خانزادہ کی بڑا ریسرچ ورک ہوتا ہے, کوشچننگ بہت اچھی ہے. شاہ زیب خانزادہ میرے حساب سے بہت اچھا شو کرتے ہیں. طلعت حسین صاحب کوشچننگ ان کے حوالے سے مطلب ختم ہے, ان کے بھی سوالات ہیں, اور جس طریقے سے وہ شو کو کنڈکٹ کرتے ہیں, موقع پہ سوچتے ہیں, موقع پر جو ان کا رسپانس ہوتا ہے. یہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مطلب آئی وش کہ میں اس طرح اتنا بہتر ہو سکوں. اتنا فیوچر میں آپ کا کیا ارادہ ہے, کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ صحافت میں اینکر بنیں گے مطلب کوئی؟ یار پتہ بات کیا ہے, میری جو مسز ہے وہ تو کہتی ہے کہ چھوڑو اس کام کو. بیٹا میرا کہتا ہے کہ چھوڑیں اس کام کو, تو اپنا کو کریں, کاروبار کریں. پوری دنیا میں جو صحافی ہوتے ہیں نا, ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کے والدین بھی ان کو کہتے ہیں کہ یار کس کام میں پڑھ کے مشکل زندگی ہوتی ہے صحافی کی. یہ بات تو صحیح ہے. اصل میں دیکھیں پتہ بات کیا ہے, یہ لوگ کہتے تھے کہ اپنے یہ بچوں کو نا, بچوں سے یاد آ گیا کہ یہ بچوں کو بزنس کلاس کے اندر 2021 میں جا رہا تھا, امریکہ لے کے گیا تھا بچوں کو, 21 میں لے کے گیا تھا, امریکہ لے کے گیا تھا. تو وہ امریکہ کی جو فلائٹ ہے, تو امریکہ یہ جا رہا ہے بزنس کلاس کے اندر. تو بزنس کلاس میں آج سے تو یہ سفر کر رہا, یا یہ صحافت میں آنے سے پہلے بھی میں بزنس کلاس میں سفر کرتا تھا. تو یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سال میں پڑھائی جب کرتا تھا تو سال میں میرے 5 سے 6 چکر لگتے تھے پاکستان کے. اچھا, میں جب لندن پڑھتا تھا یو کے سے 5 سے 6 چکر میں پاکستان لگاتا تھا, اور کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ میں 15 دن بعد بھی میں واپس پاکستان آ گیا ہوں. اور میں تقریباً بزنس کلاس میں آتے تھے. وہ بھی کہانی آپ کو بتاؤں گا, جھوٹ ہی بولوں گا, پیسے کئی دفعہ لیے اور اکانومی میں ٹریول کر لیا, پارٹی مارٹی کر لی, وہ چھوڑ دیں اس بات کو. تو اب میں جھوٹ بول دوں تو بات ہے. تو وہ ایک اس قسم کا تھا کہ میں یعنی تقریباً 6 سال میں رہا ہوں یو کے, 5.5 پونے 6 سال, میں نے ایک دن کام نہیں کیا. اچھا, پیسے پیچھے سے لے کے جاتے تھے؟ پیسے پیچھے سے آتے تھے. میں کینزنگٹن میں رہتا تھا.
کنزنگٹن، ساؤتھ کنزنگٹن، جی میں کنزنگٹن جہاں میں پہ ہیرٹس وغیرہ ہیں، جہاں پاکستان ایمبیسی بھی وہاں ہے، پر ہاں۔ رہتا رہا ہوں. بیسکلی وارن ہاؤس بلڈنگ تھی یہ، رائٹ اپوزٹ جو ارلس کوٹ کا ٹیسکو ہے اس کے سامنے والی بلڈنگ گرین جو جس پہ لگی ہوئی ہے ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے، وہاں پر جس میں باہر پورٹر شوٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پہ رہا ہوں. اور جگہوں پہ بھی رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جگہوں پہ بھی رہا ہوں. اور اس کے علاوہ تو یعنی یہ آپ کا لائف سٹائل ہے؟ یعنی میں نے ایون کہ 2000 میں میرے پاس برانڈ نیو یعنی 1 سال کے 2 سال پرانا رینج تھا، BMW تھی، کوپے، اس طرح کی گاڑیاں تو میں کرتا رہا ہوں، تو استعمال کرتا تھا. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے والد کا. آپ سوچتا ہوں کہ وہ میری شاید اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر بھی میرا خیال رکھتے تھے کہ بیٹا ہمارا پردیس میں ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو. پیرنٹس سم ٹائم اس طرح کرتے ہیں. تو آج اگر مجھے کہ ریورس بھیجیں تو میں بڑے انسان کے بچوں کی طرح بالکل جس طرح کہتے ہیں نا عام طریقے سے زندگی گزار لوں تو ویسے گزار لوں گا. لیکن جب میں اپنے بچوں کو لے کے گیا امریکہ تو میں نے ٹرمپ ہوٹل میں اسٹے کرایا. اچھا، ٹرمپ ٹاور میں جو ٹرمپ ٹاور میں نیو یارک میں، جی بالکل بالکل اسٹے کرایا اور آئندہ بھی کراؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. تو پیسے میں نے قبر میں نہیں لے کے جانے، جو کچھ ہے وہ میں یہیں پہ چھوڑ جاؤں گا. تو لہٰذا جب تک میں زندہ ہوں پیسے بنانے کا اس طرح کی پلان نہیں ہے، صحافت میں اتنے پیسے حلال جو پیسے تنخواہ ہے اس کے علاوہ بنانے کا ارادہ نہیں ہے نا. دیکھیں میں نہ ڈرنک کرتا ہوں نہ میرے اور کو کام ہے اب، تو اللہ کا شکر ہے بس ٹھیک ہے. میں اپنا جو ہے وہ مطلب زندگی گزارتا ہوں اچھے طریقے سے، اچھا کھاتا ہوں اچھا لگاتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں اچھا لگاتا ہوں. اچھا، زبردست. چلیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو آنے والے صحافی ہیں یا آپ کے جو ناقدین ہیں دیکھیں راوی کے بارے میں کیوریس ہیں؟ ناقدین کو چھوڑیں، میں جو ینگ جو ہماری جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ایک بڑا ایک ایگزامپل ہے. دیکھیں میں اللہ کا شکر تھا جس فیملی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق تھا، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صحافت میں اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے آیا، پھر وہ میرا پیشن بن گیا. اور پھر میں نے کبھی سیلری کے لیے کام نہیں کیا. ضروریات انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اور میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں بڑا آدمی ہوں، بڑے گھر کا ہوں اور میں جو ہے وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے پارلیمنٹ کے گیٹ پر کھڑا رہا، یا اس طرح میں کبھی سپریم کورٹ کھڑا رہا، کہیں کھمبا ڈیوٹی لگ گئی تو وہاں پر کھڑے رہے. تو میں نے کبھی نخرہ نہیں کیا. میں نے ہمیشہ عاجزی میں رہا ہوں. کبھی زمین پہ بیٹھنا پڑ گیا تو زمین پر بیٹھ گیا. کوئی ڈرائیوروں کے ساتھ جو ہے نا ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کیا تو کھانا بھی کھایا. تو کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا ہے، فیلڈ میں آپ نے کرنا ہے. بہت شکریہ حسن. آج بہت سارے لوگوں کی بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور ہم آپ کو ویل وش ہی کرتے ہیں کہ آپ آگے اور آپ ماشاءاللہ ایک اینکر کے طور پہ ابھر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو لاجیکلی بات کریں. آپ ٹیمپرامنٹ نہیں لوز کرتے، جو مجھے اچھی بات لگتی ہے. ٹیمپرامنٹ لوز کیے بغیر لاجک سے بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحافت میں ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.